الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس آسمان کے نیچے رہنے والے 2 طرح کے افراد ہیں؟ سورج کی تپش لینے کے اعتبار سے بھی ایک ہیں، ہوا میں سانس لینے کے اعتبار سے بھی ایک ہیں، اور یہاں کی فضا سے لطف اندوز ہونے والے اس اعتبار سے بھی ایک ہیں، جو نعمتیں استعمال کی جاتی ہیں اس اعتبار سے تو ایک ہیں، لیکن ایک جنت میں جا رہا ہے اور ایک جہنم میں جا رہا ہے، ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی ہے۔ تو فرق کیا ہے جب کھلے آسمان کے نیچے سانس ایک جیسا لیا جا رہا ہے، اور سورج کی جو روشنی ہے، سورج کی حرارت جو لی جا رہی ہے وہ ایک طرح کی ہے، نعمتیں ایک طرح کی لی جا رہی ہیں، لیکن ایک جنتی کیوں ہے اور دوسرا جہنمی کیوں ہے؟ وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرق کہاں پر آتا ہے؟ نہ شکل و صورت میں، نہ رنگ میں، نہ نسل میں، کس میں فرق ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، فرق ہے صرف عمل میں۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے 2 مختصر سے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمل بندے کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے، اور اگر عمل اچھا ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو، تو وہ عمل بندے کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور معاذ اللہ اگر کوئی عمل اللہ کی ناراضی والا ہو، وہ عمل کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو وہ عمل بندے کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کون سی ہستی ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں کہ توبہ سے پہلے کی زندگی اگر ہم ان کی پڑھتے ہیں تو شراب کے نشے میں دھت رہنے والے ہیں اور شراب خانے میں رہنے والے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے، اس کثرت کے ساتھ شراب استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ گزر رہے ہیں کہ گزرتے گزرتے آپ نے دیکھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ پاک کا نام لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اٹھایا، چوما، خوشبو لگا کر کسی بلند مقام پر رکھ دیا۔ اس وقت کے جو اللہ کے ولی ہیں ان کی طرف الہام کیا جاتا ہے، انہیں بیان کیا جاتا ہے کہ جائیں اور جا کر بشر کو ہمارا سلام دیجئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ اٹھتے ہیں اور حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اس وقت شراب خانے میں ہے۔ جا کے دستک دی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا تعارف کروایا جاتا ہے، کہا کس سے ملنا ہے، کہا بشر سے ملنا ہے۔ بشر کہتے ہیں جا کر پوچھیں ان سے کہ کیا کام ہے، کس کا پیغام لائے ہیں؟ کہا جاتا ہے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی سنتے ہیں کہ میرے رب کا پیغام آیا ہے، آپ ننگے پاؤں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، دوڑ کر اپنے اللہ کا پیغام، رب کا پیغام سننے کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ میرے اللہ کا، میرے رب کا پیغام میری طرف آیا ہے۔ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کرم یہ فرمایا ہے کہ آپ نے اس کے نام کی تعظیم کی، اسے خوشبو لگا کر بلند مقام پر رکھا ہے، اللہ آپ کو بھی بلند مقام عطا فرمائے گا۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی وقت سچی توبہ کرتے ہیں، وہ شراب کے کاسوں کو توڑ دیتے ہیں، شراب کے مٹکوں کو توڑ دیتے ہیں، اس شراب کو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک عمل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ عمل تھا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پسند کیا کہ آپ کو ولایت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے، آپ کو ولی بنایا جاتا ہے، اور ایسا بلند مقام عطا کیا جاتا ہے کہ جن راہوں پہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چلنا ہوتا ہے ان راہوں پر جانور پیشاب نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو یہ عمل ہے، دوسری طرف ایک وہ عورت کہ جس نے اپنے گھر میں ایک بلی کو پال رکھا تھا اور وہ اس بلی کو مارا کرتی، ظلم کیا کرتی، اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی نہیں تھی، وہ بلی کو باندھ کے رکھا ہے، جکڑا ہے، اور وہ بلکتی تڑپتی بھوک کی وجہ سے وہ ظالم عورت اپنے ظلم کی وجہ سے اسے نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی ہے نہ پینے کے لیے دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ اس برے عمل کی وجہ سے اللہ پاک اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ عمل ایک دیکھا جائے تو اچھا عمل، مبارک عمل بندے کو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور ایک برا عمل انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک نے ہمیں دامن اسلام سے وابستہ کیا ہے، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اب دو راستے ہیں، ایک راستہ جنت کا ہے، ایک راستہ جہنم کا راستہ ہے، ایک راستہ رحمان کو راضی کرنے کا، ایک راستہ شیطان کی پیروی کرنے کا ہے۔ ہم کس راستے کے مسافر ہیں؟ ہر مسلمان اپنا محاسبہ کرے، غور کرے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کیے ہوئے ہیں اور کس راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اچھے اعمال بجا لائیں اور اچھے اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت کے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ اللہ نے چاہا ہمارے ہاتھ آئے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس ٹاپک پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ضرور کال کیجئے، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے، آپ اسے فالو بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، نیکی کی دعوت کو بھی آپ نے شیئر کرنا ہے، اور کمنٹس کے ذریعے آپ پیغام بھی دے سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں اور مبلغین سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے، آج بھی انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ پھر کون سے مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ آئیے قاری کاشان صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں مثلا ابو رافع، کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ پاک کا وعدہ، اللہ پاک کا عہد چھپایا تھا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے تورات میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بدل کر، اس عہد کو بدل کر اور عہد کو بدل دیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسمیں کھائیں، عہد بھی بدلا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بدلے کچھ اور لکھا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ ان کے لیے یہ شدید وعید بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پیارے پیارے مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ عبد الواجد بھائی ہوں گے۔ عبد الواجد بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں عبد الواجد بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ عدنان چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں عدنان چشتی صاحب کو، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ عدنان شیخ عطاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ دیر قاری کاشان صاحب کی بھی آپ منچ پر زیارت کریں گے جی، مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو ایک مرتبہ پھر۔
اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارے ساتھ عدنان بھائی ہیں, پیارا کلام پڑھتے ہیں, اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے. آئیے قاری صاحب, اور انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے, اور پھر ٹاپک ہے عمل سے زندگی بنتی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو مبلغین سے کریں گے. آپ سے گزارش کریں گے ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے ناظرین, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. جی عدنان بھائی, صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم 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 صلی علی محمد کہیے اللہم صلی علی محمد 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 کہیے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد عزت اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے کہ آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اللہم صلی علی محمد اللہم 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 صلی علی محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد, ہر شے پہ لکھا نام محمد ہے. یوں تو کثرت سے نام لیکن ہے, یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد, سب سے ہے پیارا نام محمد. دولت جو چاہو
چاہو دولت جو چاہو دونوں جہاں کی تم دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا اللہ والا اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا نام محمد اللہ والا نام محمد صلی اللہ کا صحرا سجا کر صلی اللہ کا صحرا سجا کر صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد دولہا بنایا نام محمد نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد سب کا ہے آقا نام محمد پائیں مرادیں دونوں جہاں کی پائیں مرادیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا نام محمد دونوں جہاں میں دنیا و دین میں دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد ہے ایک وسیلہ نام محمد مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر دل پر ہے کندہ نام محمد دل پر ہے کندہ نام محمد رکھو لحد میں جس
عزیز اور ہو لحد میں جس دم عزیز ہو مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤ میں تو اپنے رضا کے اپنے رضا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل اپنے جمیل جمیل اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد آ جا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر جب جب اعتراض ان کی قوم کرتی ہے تو انبیاء کرام خود جواب دیتے ہیں، لیکن جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہوتا ہے تو اللہ پاک جواب ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کر اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ جب غیر مسلموں نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے معاذ اللہ آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور ناپسند جاننے کے الفاظ جب ان ظالموں نے حضور کے لیے استعمال فرمائے، اللہ پاک کے لیے استعمال فرمائے، تو اللہ پاک نے حضور کی تسلی کے لیے یہ آیات بینات کو نازل فرمایا اور اللہ پاک نے یوں محبت کا اظہار فرمایا۔ تو اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور اسی کا تقاضا ہم سے بھی شریعت مطالعہ کرتی ہے کہ ایک بندہ مومن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرے۔ اور محبت کا جو آگے اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کہتی ہے کہ پھر پیروی کی جائے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی اطاعت کی جائے،
ان کی فرما برداری کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے, محبت کا دم بھرتے ہیں, تو اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت, اور پھر اس محبت پر عمل کی طرف بھی ہم نے آنا ہے, اور یہی تقاضا ہے اس محبت کا. عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے, قرآن اور سنت کے مطابق جب ہم اپنی زندگی بسر کریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں پیچھے پیچھے چلتے چلتے انشاءاللہ جنت مل جائے گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں جنت کا راہی بنائے, جنت والے اعمال, جنت میں جانے والے اعمال اللہ پاک ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ٹاپک عمل سے زندگی بنتی ہے, یہ ٹاپک انشاءاللہ ہمارا رہے گا. آپ سے گزارش یہی ہے ایک مرتبہ پھر کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام آپ نے مزید بھی دیکھنا ہے, کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجیے, انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہم تک پہنچ جائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کاشان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. کاشان بھائی, عملی مسلمان کہ جسے عمل کی طرف آنا ہے, ایک اچھا عمل بجا لانا ہے, قرآن کریم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. عملی مسلمان ہونے کا قرآنی فائدہ بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ اے میرے بندو, اے میرے مومن بندو, اپنے رب سے ڈرو. فرما رہے کہ میرے مومن بندو اپنے رب سے ڈرو کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, اور اللہ کی زمین جو ہے وسیع ہے, اور صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب اور بھرپور ملے گا. یعنی بے حساب بھی ملے گا, بھرپور بھی ملے گا, لیکن صبر کرنے والا ہو, عمل کرنے والا ہو, تو قرآن اس کے لیے بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرے تو اس کو بھرپور اجر دیا جائے گا, اور اس کے لیے زمین بھی وسیع تر ہے. سبحان اللہ. اور فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے. یعنی اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت کی اور اچھے اعمال بجا لائے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی, یعنی صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے. اچھے عمل بندہ کرتا ہے اس کے لیے صحت بھی بتائی جا رہی ہے, عافیت بھی بتائی جا رہی ہے. اور دوسری تفسیر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں عبادت کی اور اچھے اعمال بجا لائے ان کے لیے آخرت میں بھلائی تو ہے ہی ہے, اور وہ بھلائی یعنی جنت ہے. اور جسے جنت مل جائے تو اس کی تو عملی زندگی کی مثال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عملی مومن جو ہے, انسان جو ہے, اس کے لیے دائرہ کار وسیع بھی ہو جاتا ہے, اس کے لیے زمین بھی وسیع ہو جاتی ہے, اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اجر بھی دوالا ملتا ہے. اور اسی کے تحت وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا وہ قبول فرماتا ہے. اچھے اعمال کرے اس کی دعا قبول فرماتا ہے, اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور کافروں کے لیے یہ سخت عذاب ہے. اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے فضیلت بیان فرما دی, اور کافروں کے لیے فرمایا کہ سخت عذاب ہے. اور وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اسی کے تحت ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں, ایمان لے آئے, اچھے عمل کرے, اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, اور اپنے فضل سے لوگوں کی طلب سے بڑھ کر, یعنی وہ جتنا مانگتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز بھی دیتا ہے. اور اللہ پاک کی جو عطا ہے کاشان بھائی, کہ اللہ پاک جب عطا فرماتا ہے نا, آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمانا قل متاع الدنیا قلیل. یہ جو دنیا کا متاع ہے یہ تھوڑا ہے. ہم دنیا کے متاع پر ہی صرف غور کریں نا, دنیا میں کیا کچھ ہے. انسان تو یعنی کہ ختم ہو جائے, بس ہو جائے کہ
کاؤنٹ نہیں کر سکتا انسان، نہیں کاؤنٹ، اتنی نہ مشینری میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کاؤنٹ کر سکے کہ جو کچھ ہے اس زمین و آسمان میں، جو کچھ اس میں ہے، جو دنیا جسے کہا گیا ہے، اللہ پاک اس کے بارے میں فرما رہا کہ یہ تھوڑا ہے. جب تھوڑا انسان کی عقل سے ورا ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پھر میں جب عطا فرماؤں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرتا ہوں، تو پھر اللہ کا زیادہ کتنا ہوگا، تھوڑا ہم نہیں شمار کر سکتے، تھوڑا ہماری عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں. تو پھر اللہ پاک جنہیں زیادہ عطا فرمائے، اور پھر یہ کیسے زیادہ عطا کیا جائے گا؟ عمل کے ذریعے. جب انسان عملی مسلمان بنتا ہے، جب انسان عمل کی طرف آتا ہے، جب انسان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزارتا ہے، تو پھر یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں عطا کی جاتی ہیں کہ اللہ پاک دعائیں بھی قبول فرما رہا ہے، صحت بھی عطا فرما رہا ہے، وسعتیں بھی عطا فرما رہا ہے، برکات بھی اللہ پاک عطا فرما رہا ہے عمل کی طرف. تو یہ ایک اس اعتبار سے عدنان بھائی کہ دیکھا جائے کہ یہاں پر ہمیں عمل کی اہمیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے عملی مسلمان بننا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. اہمیت پر مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، اعمال صالحہ، نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہیں، اور ایمان لانے کے بعد ایمان خود بھی اگرچہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو اعمال صالحہ، نیکیاں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. قرآن مجید میں جا بجا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ارشاد فرمایا جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے، اور ضرور انہیں ان کا نیک دیں گے، جو ان کا اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد مرد ہے، عورت ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ تبارک و تعالی اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. اور یہ وہ زندگی ہے، اللہ اکبر، جو بندے کو اللہ تبارک و تعالی جو آخرت کے اجر ہیں، ثواب ہیں، انعامات ہیں، وہ سب کے سب جدا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو ذکر فرمایا. کچھ آیات جو ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ. ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری دیں ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے کیا کیا، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک کام کیے، اچھے کام کیے. ان کے لیے جنتوں کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کے لیے رزق ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں. اسی طرح فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، تو ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ہمیشہ خالدین فیہا. اور ارشاد فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ستھری ازواج اللہ کریم نے ان کے لیے رکھی ہیں، پاکیزہ. اسی طرح فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی. اسی طرح فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا. شاید فرمایا جنت میں ان کے لیے مہمانی ہے، مہمان نوازی کی جائے. کیا بات ہے. تو اعمال صالحہ کی بہت اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بھی
اور ترغیب کے ذریعے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعمال صالحہ کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ کریم مجھے جنت عطا فرما دے، میں دوزخ سے بچ جاؤں، جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کبھی بھائی ایمان لے آئے بس اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کام کرنے کی، نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب دلاتی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، مشہور حدیث پاک ہے، بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، اور پھر جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفلی کام، نوافل، اس کے اندر نماز بھی شامل ہے، دیگر جو اور نفلی کام ہے وہ جب کرتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اس کو، اور پھر رب کی بارگاہ سے اسے وہ انعامات عطا کیے جاتے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیے جاتے۔ یہاں پر عدنان بھائی بہت سارے افراد کا نا ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ سنا ہوتا ہے بعض اوقات یعنی کہ جمعہ پڑھنے کے لیے گئے یا کہیں خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان باہر صورت جنت میں تو داخل ہوگا، بے شک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان جنت میں داخل ہوگا، پہلے اپنے عذاب کی جو کیفیت ہے اس سے گزرے گا، دوچار ہوگا تو عذاب بھگتنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب یہ ساری کیفیت سنتا ہے بندہ پھر کہتے ہیں چلیں بھائی ٹھیک ہے، جب جانا جنت میں ہی ہے اور تھوڑا عذاب بھگتنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ جنت میں تو چلی جائیں گے نا، تو ایسے افراد کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ شاہ صاحب ہم تو وہ ایسے نازک لوگ ہیں، نازک مزاج، یہاں دنیا کے اندر جو ہلکی سی تکلیف ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، بخار 103-4 چڑھ جائے بندے کو تو اس کے حواس جو ہے وہ ٹھکانے پر نہیں رہتے، معمولی سے بخار کے تیز ہو جانے سے تو بندہ جو ہے نا وہ جان پر بن جاتی ہے۔ تو ایسا آدمی یہ معاذ اللہ اس طرح کا ذہن بنائے یا شیطان اس کو اس طرف لگا دے، وہ نہیں جی عذاب ہی تو ہے برداشت کر لیں گے، بھائی ادھر بخار برداشت نہیں کرتے آپ، وہ قیامت کی گرمی ہے اور قیامت کا عذاب ہے، اور ادھر جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ بہادر اور نڈر انسان گھر میں بعض اوقات اس طرح کے جو ہے نا وہ مطلب دیکھنے کو بھی ملتے ہیں، لوگوں سے سنتے بھی ہیں، انسانی فطرت بھی ہے۔ دیکھیں گھر میں چوہا آ جائے مثال کے طور پر تو اب یہ بچے ڈر رہے ہیں اور یہ آدمی مارنے کے لیے جو ہے اس کو بھاگ رہا ہے، اگر وہ اس کے پاؤں پہ چڑھ جائے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں حالانکہ اس نے کاٹنا اور اس کو تکلیف پہنچانا یہ بعد کا معاملہ ہے، لیکن بندہ اسی وقت بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ تو گھر ہے، اسے بھاگ دوڑ کے جان بچا لی ہے، قبر کے اندر سانپ بچھو اگر مقرر کر دیے گئے اب کدھر بھاگے گا، کدھر جائے گا؟ یعنی ہم اتنے بہادر ہیں کہ وہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ چوہیا اگر وہ پاؤں کے اوپر چڑھ جائے تو بندہ بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے، اچھا نہ بھی ڈرتا ہوں پھر بھی لائق نہیں ہے، بھائی میں تو بہادر آدمی ہوں تو شیر سے نہیں ڈرتا، شیر سے نہ ڈریں، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے نا، اللہ کا عذاب ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور کسی انسان میں یہ طاقت یہ قوت نہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرے۔ وہ خالق مالک ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کے عذاب کو دعوت دینے کی بجائے یہ کہیں یا اللہ مجھے عذاب سے بچا، یعنی بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا برداشت کر لیں گے ہم لوگ؟ سر درد تھوڑا زیادہ ہو جائے نا، تھوڑا بھی ہو جائے وہ بھی قابل برداشت نہیں رہتا، آدمی اسی کے اندر جو ہے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں، اور دنیا کی اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ واہ، نان بھائی نے کیسی جو ہے توجہ دلائی، جس بندے کی داڑھ میں درد ہو ساری رات اس کی وہ 4-6-8 گھنٹے کی جو رات ہے نا اس کو یوں لگتا ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو گیا ہے۔ تو ہم لوگ تو ایسے مطلب جو ہے نا وہ نازک مزاج یا اتنی ہماری وہ ہے، اور پھر جب خالق و مالک سے ہی مانگنا ہے تو یا اللہ عذاب دے دے یہ مانگنے کی بجائے یا اللہ عافیت عطا فرما، نہ دنیا میں عذاب دینا نہ آخرت میں مولا
اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بڑی اہم جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ ہم اللہ پاک سے عافیت ہی مانگیں. ہاں جی ہم کیوں ایک تو اچھا وہ اعمال ہی کیوں بجا لائیں کہ جو اللہ پاک کی عذاب کو دعوت دے. جی نہ تو ہم عذاب برداشت کر سکتے ہیں. بڑی پیاری توجہ دلائی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم تو ایک چوہا اگر ہمارے پاؤں پر چڑھ جائے تو ہم تل ملا جاتے ہیں, ہم یعنی کہ چھلانگ لگا دیں, بے چین ہو جائیں, بے قرار ہو جائیں, یہ کیفیت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ داڑھ کا درد ہمیں پوری رات سونے نہیں دیتا. ایک جو سب سے کمزور مخلوق ہے نا اللہ پاک کی مچھر, نیند وہ بھی حرام کر دیتا ہے, وہ بھی بے چین کر کے رکھ دیتا ہے. ہم تو کیا بہادر, کیا کر سکتے ہیں, کیا کر لیں گے, ہم کچھ بھی ہماری طاقت میں نہیں ہے اتنا کہ ہم یہ برداشت کر سکیں, کچھ کر سکیں. ہم صرف اللہ پاک سے اس کا فضل مانگیں, ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں. دنیا میں بھی عافیتیں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, آخرت میں بھی عافیتیں عطا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. اور بقیہ یہ کانسیپٹ, یہ ذہن, یہ خیال اپنے ذہنوں سے نکالیں کہ کوئی بات نہیں جی, ہم نے تو پھر بھی جنت میں ہی جانا ہے, جب مسلمان ہے کلمہ پڑھ لیے جنت میں ہی جانا ہے. اس پر تو علماء نے بڑا سخت کلام بھی فرمایا ہوا ہے کہ بسا اوقات اللہ پاک کے عذاب کو اگر کوئی ہلکا جانتا ہے تو اس کے لیے مفتیان کرام دارالفتہ اہل سنت میں اگر ہم رہنمائی کریں تو ہماری شرعی رہنمائی کی جائے گی کہ یہ اللہ پاک کے عذاب کو ہلکا جو جان رہا ہے اس پر حکم کیا لگے گا. یہ اللہ پاک کے عذاب کو ہلکا, اور اتنی طاقت ہے ہم میں کہ ہم اللہ پاک کے عذاب کو برداشت کر سکیں. بخدا اللہ پاک کے عذاب کو نا ایک لمحے کا کروڑواں حصہ کر لیں نا, کروڑواں حصہ کر لیں, ہم اس کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ہمارے جسم نہیں ہے اس قابل. ہم اللہ پاک سے بس عافیت کا سوال کریں. یہ وہ افراد عبد الواجد بھائی کہ جنہوں نے نا عمل سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوتا ہے, شیطان وار کرتا ہے. اچھا شیطان کے وار بھی مختلف انداز کیا نا, تو وہ اسی انداز میں لوگوں کو ایک وار کر کے عمل سے دور کرتا ہے کہ تم یہ کر لو, جنت میں تو تم نے جانا ہی جانا ہے. حالانکہ وہ جہنم کی راہ پر چلا رہا ہوتا ہے. وہ گناہ بھی کروائے گا, فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, پتہ نہیں کون کون سے گناہ کروائے گا, لیکن ان کے ذہن میں حاشیہ خیال میں یہ ہوگا ہے تو مسلمان نا جائیں گے جنت میں. بے شک مسلمان جنت میں جائیں گے, لیکن عذاب سے بچنے کے لیے عمل کی طرف بھی تو ہم نے آنا ہے نا. پھر اعمال کے کوئی فضائل جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ کریم مجھ سے راضی ہے. جی. تو وہ بزرگ فرمانے لگے, اللہ نے اگر تمہیں عمل صالح کی توفیق دی ہے, تم گناہوں سے بچ رہے ہو, تو پھر تم اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اللہ تم سے راضی ہے. اور اگر تمہیں عمل صالح کی توفیق نہیں ہے, تم نفس کے وساوس کا شکار ہو, شیطان تم پہ حاوی ہو جاتا ہے, اور تم نیک عمل سے محروم ہو کر برے اعمال میں پڑے رہتے ہو, اور اللہ کے نیک بندوں والے عمل نہیں کرتے, بلکہ جو اللہ کے دشمنوں کی سوچ ہے اور دشمنوں کا عمل ہے, ویسی تمہاری سوچ اور ویسا تمہارا عمل ہے, تو پھر تم ڈرو کہ اللہ رب العزت نے تم سے توفیق کو چھین لیا ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ وساوس, اس طرح کے خیالات, پھر ان خیالات پر عمل کرنا, تو سب سے پہلے تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے توفیق چھین لی ہے. اور اللہ رب العزت جس سے توفیق چھین لیتا ہے اس سے سعادت لے لی جاتی ہے, وہ سعادت سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی سوچ کا سب سے پہلا وبال تو یہی ہے کہ آدمی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم اس تکلیف کو سہ لیں گے, تو اپنی زندگی میں وہ بہت سے تکلیف کے مراحل سے گزرتے ہیں, اور جب وہ اس تکلیف میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ یار ہمارا سب کچھ لے لو,
اور ہمیں اس تکلیف سے نجات دے. اللہ اکبر. اب فار ایگزامپل جس کو داڑھ کا درد ہے، اب اگر ڈاکٹر اس کو یہ کہہ دے کہ یہ جو داڑھ کا درد ہے یہ کینسر میں کنورٹ ہو گیا، اور آپ صرف 2 ماہ کے مہمان ہیں، اور ان کی یہ سوچ ہو کہ یار میں تو آخرت کا عذاب سہ لوں گا، تو اس لمحے اس سے پوچھا جائے کہ اب جناب آپ بتائیے اب آپ کی کیا سوچ ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی میرا سب کچھ لے لو، مجھے صحت اور زندگی لوٹا دو. کیوں؟ کیونکہ میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. اور ہم اپنی زندگی میں ایسے بہت سے نظارے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ عذاب والی کیفیت ہی ہوتی ہے. جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دیکھا ہے کہ معاشرے میں عزت سے محروم ہو جاتے ہیں. جنہوں نے والدین کی عزت نہیں کی لوگ انہیں دھتکار دیتے ہیں، وہ پریشان اور خوار گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے لوگ عبرت پکڑتے ہیں، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اس عزت سے کیوں محروم ہیں. تو جب اس دنیا میں جب ہم عزت سے محروم ہوئے تو ہمیں پریشانی لاحق ہوئی اور برداشت نہ ہو سکی، تو قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ. اسی مثال کو اگر مزید ایکسپینڈ کریں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کی جو ایک داڑھ ہوگی وہ احد پہاڑ کے جتنی ہوگی. اللہ اکبر. ہماری داڑھ دنیا میں جو ہوتی ہے وہ انگلی کے پورے سے بھی چھوٹی ہے جی، اور جو لوگ جہنم میں ہوں گے ان کی داڑھ احد پہاڑ کے جتنی ہوگی. پھر اس پہ علماء نے آگے تفریح فرمائی، یعنی اس کو مزید ایکسپلین کیا کہ جب داڑھ اتنی ہوگی تو جبڑا کتنا بڑا ہوگا، اور جب جبڑا اتنا بڑا ہوگا تو وہ سر کتنا بڑا ہوگا، اور جب سر بڑا ہوگا تو جسم کتنا بڑا ہوگا. تو جہنمیوں کے جسم بہت بڑے کر دیے جائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہوگی کہ جتنا زیادہ بڑا بدن ہوگا اتنی ہی زیادہ عذاب کی شدت اور تکلیف جہنمی محسوس کرے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب اللہ رب العزت کی قہاری عروج پر ہوگی، اس کا غضب عروج پر ہوگا، اور جب وہ ارادہ فرمائے گا کہ کسی کو عذاب دے تو اس وقت اس لاچار اور بے بس انسان کی کیا کیفیت ہوگی. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں یہ ہو کہ ہم اس کو برداشت کر لیں گے. استغفر اللہ. آدمی تو تنکے کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا اگر اللہ اسے اس کو برداشت کرنے کی توفیق نہ دے. آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہاڑ برداشت کر جاتے ہیں، میں ایک مثال دنیاوی دے رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے کم حوصلہ ہوتے ہیں کہ وہ تنکا بھی برداشت نہیں کرتے. تو جن کو مصیبت آئی اور صبر کی توفیق ملی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جن پر مصیبت آئی اور ان کو صبر کی توفیق نہ ملی تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ جب اتنی چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی توفیق نہیں تھی، تو پھر قیامت کے دن اور جہنم میں ہم اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے کہ جس عذاب کو ہم پر اللہ نے مسلط کیا ہوگا. اس کے بعد شاہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر آدمی پوری انسانی تاریخ کو دیکھے جی، اور انسانیت کے عمل کو دیکھے جی، انسانیت کی پیدائش کے مقصد کو دیکھے تو قرآن نے بڑا واضح فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بے شک کہ ہم نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اچھا، عبادت تب ہوگی جب عقیدہ درست ہوگا. تو عقیدہ اور عبادت آپس میں ملے ہوئے ہیں. صحیح. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا جہاں ایمان کی بات کی وہاں عمل صالح کی بات کی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم، کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں جی، اور وہ جن کا نیک عمل ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے یعنی بخشش ہے اور اجر کریم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ اور عمل دونوں ہی بہت اہم ہیں. بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف اس وجہ سے عذاب ہوا کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے. اور بعض قوموں پر اس وجہ سے بھی عذاب ہوا کہ ان کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا اور ان کا عمل بھی درست نہیں تھا. اللہ. تو عمل کا درست نہ ہونا یہ اتنی بڑی آفت ہے کہ اس کی وجہ سے قوموں پہ عذاب نازل ہوتے ہیں. اللہ. ناپ تول میں کمی کرنا جی،
برے تعلقات بنانا، جی بدکاری میں مبتلا ہونا، راہ چلتے لوگوں کو تکلیف دینا، جی اسی طرح سے اور دیگر ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جی تو عمل کی بھی اہمیت ہے اور عقیدے کی بھی اہمیت ہے، دونوں کی اہمیت ہے، دونوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج چونکہ ہمارے مخاطبین مسلمان ہیں جی اور ہم عمل کا موضوع لے کر بیٹھے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری زیادہ توجہ عمل پر ہے۔ صحیح۔ تو اب عمل صالح جو ہے، اس کی جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے عذابات بھی نازل ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس امت کو بھی خبردار کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا، جیسے جب زکوٰۃ دینا بند کر دیا جائے تو اس وقت ڈرو کہ تم سے بارشیں روک لی جائیں گی، قحط نازل ہو جائے گا، اناج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ تکلیف میں آ جائیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اپنے عمل کو نیک کیسے کیا جائے۔ جی شاہ صاحب، نیک عمل کی توفیق نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ملتی ہے، کیونکہ آدمی آنکھوں سے ان کے نیک عمل کو دیکھتا ہے، جی کانوں سے ان کی نیک باتوں کو سنتا ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کی نیکی کا نور بندے کے دل پر پہنچتا ہے۔ تو جب صحبت نیک ہو جاتی ہے تو آدمی کا عمل بھی نیک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ اپنی بیٹھک، اپنی مجلس، اپنی سیٹنگ، اپنی کمپنی، اس کو نیک کیا جائے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے۔ اور ہم نے یہ آبزرو کیا اپنی زندگی میں، اب تو اتنی دفعہ یہ بات دیکھی ہے کہ اس کو آپ حق الیقین کہہ سکتے ہیں، کہ جو آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مسلسل بیٹھتا رہتا ہے اور اپنے دل کو ان نیک لوگوں کے لیے صاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دیتا ہے۔ جی کتنے ہی ایسے لوگ تھے ہم نے دیکھے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہونے سے پہلے وہ برے کاموں میں مبتلا تھے، بری لتوں میں مبتلا تھے، لیکن دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہوئے، ہفتہ وار مدنی اجتماع میں آنا شروع کیا، قافلے میں سفر کرنا شروع کیا، اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کو دیکھنا شروع کیا اور دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالتوں کو بدل دیا۔ جی ان میں سے بعض آج حفاظ بن گئے، بعض الحمدللہ علماء دین بن کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ جی تو عمل نیک کرنا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہو جائے۔ کیا بات ہے عبد الواجد بھائی، بڑے پیارے انداز میں آپ نے عمل سے زندگی بنتی ہے اس ٹاپک کو لیا ہے، اور ان افراد کے حوالے سے بھی آپ نے رہنمائی فرمائی جن کا یہ ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ ہم نے عمل کو مطلب اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں، بڑے پیارے انداز میں لیا، اور حقیقت یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، واقعتاً عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اگر ہم زندگی دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بھی اگر اچھے اعمال والے افراد کو دیکھا جائے تو معاشرہ انہیں اچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اگر برے اعمال بجا لائے جائیں تو پھر معاشرہ انہیں پھر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اچھے الفاظ میں نہیں یاد رکھتا۔ وہ معاشرہ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ برا انسان ہے۔ اب مجھے بتائیں نا کہ چوری برا عمل ہے، اللہ کو بھی ناپسند ہے، اور معاشرہ بھی یہ ایسے افراد کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ شراب نوشی اللہ پاک نے حرام کی ہے، اس پر حد نافذ ہوتی ہے، لیکن اب اگر کوئی مشہور ہے کہ یہ شراب پینے والا ہے، اب کیا ہوگا؟ معاشرہ اسے عزت کی، تکریم کی نگاہ سے دیکھے گا، عزت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ نہیں، اسے کہا جائے گا کہ یہ گناہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، برا انسان ہے۔ جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو منع کیا ہے، حرام ہے جھوٹ بولنا۔ لیکن اب اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو کیا معاشرہ اسے اچھے لفظوں میں یاد کرے گا؟ نہیں، معاشرہ کہے گا کہ جھوٹا آدمی ہے، مکار ہے، دغا باز ہے، دھوکے باز ہے۔ تو اس طرح الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ لیکن بالمقابل ایک وہ بندہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، تو معاشرہ کتنے اچھے انداز میں اس کو یاد کرتا ہے، یہ نمازی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو دینی افراد ہوتے ہیں وہ کہیں جانا ہوتا بھی ہے تو معاشرہ انہیں رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ علماء کرام کو دیکھیں کہ علماء کرام کی بارگاہ میں جب کوئی لوگ آتے ہیں، دل سے عقیدت، دل سے محبت
اور احترام کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ دل ان کے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمل اچھے اعمال بجا لانے والے ہیں. اچھا یہاں نقی بھائی ہوتا یوں ہے کہ جب ہم نے یہ گفتگو ہم سنتے ہیں نا، بعض اوقات اچھے ماحول سے وابستہ ہو رہے ہیں، اچھا عمل کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں، ذہن بنتا ہے عمل کریں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خیال یہ بھی آتا ہے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو ہے نا، بڑھاپے میں کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے اور ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور مصلی ہوگا اور ہم ہوں گے اور مسجد ہوگی، تو ابھی تو عمر ہے نا، جوانی ہے تو مستانی ہے، تو اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو عمل میں تاخیر جو کی جاتی ہے، شیطان کے اس وسوسے کو جو لیا جاتا ہے، کیا اسے شیطان کا وسوسہ کہیں، نفس کی چال کہیں، اسے کیا کہیں گے، اور ایسے افراد کو آپ کن الفاظ کے ساتھ سمجھائیں گے کہ عمل میں تاخیر نہیں کرنی، بلکہ جو موقع مل رہا ہے، جس نیکی کا موقع مل رہا ہے، اس نیکی کو آپ فوراً کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی بات کا جواب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرمان سے عرض کروں گا. تفسیر بیضاوی کے حاشیے میں، حاشیہ شیخ زادہ میں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہ جو آیت میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، تو سیدی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں انسان کا خسارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو انسان سانس لے رہا ہے، اگر ان سانسوں کے بدلے نیکی کما لے تو خسارے سے بچے گا، اگر ان سانسوں کے بدلے نیکی نہیں کمائے گا تو یہ انسان کا خسارہ ہے. تو ہر سانس کے بدلے وہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے، اور اپنی جو زندگی ہے اس کے اعمال کس انداز کے ہونے چاہیے، کیونکہ موت کو اچانک رکھا گیا ہے، اچانک آتی ہے، کسی کو نہیں بتایا گیا کہ تم نے فلاں دن مرنا ہے. اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر بتا دیا جاتا تو بندہ غافل ہو جاتا، اچانک اس لیے ہے کہ بندہ غافل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایک وجہ اور حکمت یہ ذکر کی گئی، اب بندے کو بتایا نہیں گیا، پھر بندہ غافل ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ جہنمیوں میں اکثر کلام ان کا یہ ہوگا کہ افسوس ہے اس جملے پہ کہ بعد میں کر لیں گے، یہ کہتے رہے کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اور موت آ گئی. اللہ اکبر. یہ جو لمبی امید اور بعد میں کرنے کی، اب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نمازی ہم تب بنیں گے جب عمرہ کر کے آ جائیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، تو وہ اس انداز سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب جتنی گفتگو ہوئی کہ بھائی اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا اینڈ جنت میں جانا ہے، تو بہت سے اعمال احادیث میں ایسے ذکر ہوئے ہیں جن کی وجہ سے بندے کا ایمان ہی چھن جاتا ہے. جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو جنت کا تو سوال ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جیسے سیدنا وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے. اس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا ختم لہ بخیر عملہ، جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا آخری جو عمل ہوتا ہے خاتمہ وہ خیر والے اعمال پہ ہوتا ہے، نیکیوں والے اعمال پہ ہوتا ہے. اور وَإِذَا أَرَادَ بِهِ شَرًّا بِشَرِّ عَمَلِهِ، کہا جس کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ فرماتا ہے، شر کا ارادہ فرماتا ہے، پھر اس کا جو خاتمہ ہے وہ برے اعمال پہ ہوتا ہے. اب بندے کو نہیں پتہ کتنے ہیں جو سوئے ہیں تو سوئے رہ گئے، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، اور کس انداز سے دنیا سے چلے گئے، جو یہ کہتے رہے کہ ہم کل توبہ کریں گے، پرسوں کریں گے، اگلے رمضان میں کریں گے، لیکن جوانی میں کیا دنیا سے لوگ نہیں جاتے؟ ہمارے سامنے بچے چلے جاتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو رہے ہیں، تو دنیا سے تو لوگ جا رہے ہیں، تو توبہ کا وقت وہی ہے جو یہ سانسیں ہیں ہمارے پاس، جب موقع مل گیا ہے تو توبہ کرنی ہے۔ اب قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا النار التی، آگے واتقوا کا الفاظ آئے۔ اب ایمان والوں کو کہا سود نہیں کھانا، اور آگے فرمایا کہ ڈرو اس اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ، اور آگے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں علماء نے وضاحت یہ کی کہ ایمان والوں کو آگ سے اور اللہ سے ڈرنے کا کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد بھی کئی مراحل ہیں جہاں بندے کا ایمان چھن سکتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر الوراق رحمت اللہ علیہ امام اعظم سے روایت کرتے ہیں کہ امام اعظم نے فرمایا سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے لوگوں کا ایمان چھن جاتا ہے نا، وہ ہے بندوں پر ظلم کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ظلم کی کئی صورتیں ہیں، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، کسی کا حق ادا نہیں کرنا، ٹائم پہ مزدوری اجرت نہیں دینا، کئی صورتیں ہیں ظلم کی۔ خالی تھپڑ یا مکے مار دینا ہی ظلم نہیں ہوتا، اور بھی کئی صورتیں ہیں، کسی کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے جن کی وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے، جیسے اذان کے وقت باتیں کرنا، علماء کی عزت نہ کرنا، توہین کرنا، اہانت کرنا، اسی طرح سود کھانا۔ بلکہ مستدرک للحاکم کی ایک حدیث ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر یہ لازم فرمایا ہے، اللہ پر حق ہے کہ نہ انہیں جنت میں داخل کرے اور نہ انہیں جنت کی نعمتیں چکھائے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پہلا فرمایا جو بندہ شراب کا عادی ہے، نمبر 2 جو سود کھانے والا ہے، نمبر 3 جو ناحق یتیم کا مال کھانے والا ہے، نمبر 4 جو والدین کا نافرمان ہے۔ یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان سے ایمان چھن جاتا ہے۔ اگر ایمان ہی چھن گیا تو پھر تو آگے بندے کی نجات نہیں ہے۔ ایمان پہ دے مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں کیا صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ ہو کر پھر عبادت کریں گے، مصلی ہوگا، تسبیح ہوگی اور بس اور کوئی کام نہیں ہوگا، تو مسجدوں میں آپ نے کوئی دیکھا ہے بزرگوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہوں، جگہ ہی نہ ہو نوجوانوں کے لیے؟ وہی تو بزرگوں نے مسجد جو ہے وہ بھر دی ہے، کہیں ایسا دنیا میں دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ پھر اور مصروفیات ہیں، پھر اور کام ہے کہ اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، جو کمانا ہے ابھی کما لے، ابھی فلاں چیز بھی رہ گئی ہے، فلاں خواہش بھی نا تمام ہے، فلاں بھی نامکمل ہے، یہ چیز بھی مجھے چاہیے تھی، وہ رہ گئی ہے، یہ رہ گئی ہے۔ تو بوڑھا ہو کر تو بندے کی بعض چیزوں کی ہرس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے آپ کو اس دھوکے سے باہر نکال لیں کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر عبادت کروں گا، تو جوانی کے بارے میں سوال نہیں ہونا کیا؟
بڑھاپے کے بارے میں ہی سوال ہوگا کہ جوانی میں تو خصوصیت کے ساتھ جوانی کا بھی سوال حدیث میں موجود ہے، بالخصوص سوال ہوگا کہ جوانی کدھر گزاری، عمر کدھر گزاری، یہ بھی، اور پھر اس میں خاص طور پر جوانی کہاں گزاری، کون سے اعمال کیے، تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مختلف طرح کے ہیلے بہانے ہیں جو شیطان لوگوں کو سجھاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے کو بندہ بن کے رہنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا پیدا کردہ وہ بندہ ہے، بندہ رحمان بنے، شیطان کا بندہ نہ بنے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئے، اعمال صالحہ کرے۔ جو نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے ہمیں اسی بات کا درس دیا، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، انہی کی پیروی کریں، انہی کے طریقے پر عمل کریں۔ اور یہ چند روزہ زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب کس بندے نے چلے جانا ہے دنیا سے، تو عمل وہ کرے، وہ اس انداز میں زندگی گزار کے جائے کہ سبحان اللہ، وہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عمل کا عمل کا میرا تیرے سوا خبر میرا ہے کون تیرے سوا خبر مانا کے ساتھ مجرموں ناکارہ ہے رضا مانا کے ساتھ مجرموں ناکارہ ہے گدا تیرا درگاہ خبر للہ خبر میری للہ رحمہ فرماتے ہیں بندے کی کیفیت تو یہ والی ہونی چاہیے جب دنیا سے جائے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ بندے کا انداز پیارے کا وہ ایسا کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر میں مچے وہ مومن و صالح ملا، عرش پر میں مچے وہ مومن و صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر
اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ صاحب کبھی کبھی یہ بھی عمل کر لینا چاہیے کہ کبھی اگر گھر والوں سے کھانے کے اندر مرچی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے یا نمک زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس پر بھی صبر کریں کہ کیا فضیلتیں ہیں، یہ بھی بیان فرمائیں۔ اور نعت خواں اسلام بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنائیں، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کیا کہیں گے عبد الواجد بھائی؟ جی بالکل، یہ بڑا ایک پریکٹیکل قسم کا سوال ہے، اور اس حوالے سے بعض بزرگوں کی زندگی میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کسی بزرگ کے بارے میں کہ کھانا کچھ اوپر نیچے ہو گیا تو انہیں غصہ تو بہت آیا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموشی اختیار کی، گویا اپنی زوجہ کو معاف کر دیا۔ جی۔ تو مرنے کے بعد خواب میں آئے، کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہا کہ مجھے صرف اس وجہ سے بخش دیا گیا کہ میں نے اپنی بیوی سے درگزر کیا۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں یہ بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ اور پھر دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ جس گھر میں شوہر بلکہ دونوں میاں بیوی درگزر کرنے والے ہوں، غلطیاں اگنور کرنے والے ہوں، تو وہ گھر امن کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اور جن گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ الجھ پڑتے ہوں تو پھر وہ گھر جو ہے وہ مصیبت خانہ بن جاتے ہیں۔ تو زندگی گزارنی ہے تو اگنور کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے۔ اچھا نقیب بھائی، اگنور صرف گھر پہ ہی کریں؟ باہر کوئی دوستوں میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی رشتہ داروں میں ہو سکتی ہے، کوئی پڑوسیوں میں ہو سکتی ہے، تو درگزر کا جذبہ تو ویسے بھی اپنا ہی لینا چاہیے۔ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے معاف کرنا۔ اچھا، بندہ اتنا سکون میں ہوتا ہے جب معاف کر دیتا ہے کہ دل پہ بوجھ رکھنے کی بجائے، ذہن پہ سوار کرنے کی بجائے بندہ معاف کر دے، اللہ سے اجر لے اور اپنی طبیعت کو بھی سکون میں رکھے۔ بہترین ہو گیا۔ اچھا، بعض اوقات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سکون، کچھ نیکی یا کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں بندہ خود تو وہ نہیں استعمال کر رہا ہوتا، کچھ ایسا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کی لذت بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اولاد کچھ کھا رہی ہو نا تو پیٹ اولاد کا بھرتا ہے، لیکن والدین کو جو خوشی ہوتی ہے یہ۔ اچھا، بعض وہ افراد جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، آپ ان افراد سے اگر تاثرات لیں نا، یہ کہیں گے آپ کو کہ اتنا سکون ہے نا اس میں، اتنا سکون ہے کہ لفظوں میں شاید بیان نہ کیا جائے۔ تو بسا اوقات کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، اور انہی اعمال میں یوں کہہ لے کہ معاف کرنا بھی، آپ معاف کرنا سیکھیں۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ، کسی سے غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں، اور معاف اللہ کے لیے کریں، انشاءاللہ اجر پائیں گے۔ صاحب بعض لوگ معاف کرنا کمزوری سمجھتے ہیں۔ جی، تو اس پہ ایک واقعہ میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ ایک صاحب تھے، بڑے مشہور و معروف پہلوان تھے، جی، اور بر صغیر پاک و ہند میں ان کی پہلوانی کا چرچا تھا۔ وہ کہیں جا رہے تھے تو کوئی مسکین شخص، کمزور شخص ایویں ہی ان سے الجھ کے ان کو ایک آدھا چماٹ لگا دی۔ اچھا، تو اب وہ وہاں خاموش رہے، وہ وہاں سے جانے لگے تو کسی نے غیرت دلائی کہ آپ بڑے پہلوان بنے پھرتے ہیں، یہ کمزور سے آدمی نے آپ کی انسلٹ کر دی اور آپ آگے سے کچھ کر ہی نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلوان اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میں سامنے والے کو گرا دوں، میں پہلوان اس وجہ سے ہوں کہ میں سامنے والے کی بدتمیزی کے باوجود برداشت کروں اور اس کو معاف کروں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، صبر کروں۔ اور واقعی یہ جو پہلوانی کا، ہاں، وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ بہادر کون ہے؟ جی بالکل، عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، بہادر تو وہ ہے جو پچھاڑ دے، گرا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، بہادر تو وہ ہے کہ جو غصے کو قابو کر لے، جی کنٹرول کر لے غصے میں، بہادر وہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ صفت، یہ پیاری صفت ہمارے اندر بھی آ جائے۔ تو بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ جو انتقام لیا جاتا ہے نا، وہ غصے کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی غصہ آئے گا تو پھر بندہ انتقام کی طرف بڑھتا ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف آتا ہے، غصہ نکالے گا۔ پھر انداز کوئی بھی ہو، چاہے گھر والے ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، باہر کا کوئی کہیں گزرتے ہوئے بھی جو راہ گزرتے افراد ہیں، ان پر بھی بسا اوقات غصہ کیا جاتا ہے اور اس کے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں۔ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، یعنی معاف کرنے کی وجہ سے جی، آپ دشمن کو دوست بنا دیتے ہیں، اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ معاف کرتے ہیں دشمن کو
اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کا دوست بنا دیتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے اور دوست کو بھی دشمن بنا دیتے ہیں، اپنوں کو دشمن۔ اب آپ دیکھیں، ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنتے ہیں کہ آپ نے چور کو کتب بنا دیا۔ جی، اب وہ چور کیا تھا؟ آپ کا مال چوری کرنے آیا، آپ کو تکلیف پہنچانے آیا، تو آپ نے نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اس کے لیے دعا کی، اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ وہ چور جو پہلے آپ کے دشمنوں کی صف میں تھا وہ آپ کا دوست ہوا اور آپ نے اس کو اللہ کا دوست بنا دیا۔ کیا بات ہے، اور ایسے ہم نے بزرگان دین کی زندگی میں بے شمار واقعات دیکھے واہ واہ، کہ لوگ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے آتے، ان کو جان سے مارنے کے لیے آتے، وہ ان کو معاف کر دیتے، واہ واہ، وہ دشمن جو ہے دوست بن جاتا، مرید ہو جاتا، اور پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا، اور ایک وقت آتا کہ وہی دشمن ان کا خلیفہ بن جاتا اور اللہ کا ولی بن جاتا۔ واہ جی، تو کیا معاف کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، اور معاف کرنے سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ بہترین۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ شاہ صاحب مجھے نالو محمد فراز ہے، ماں صوبہ سندھ ضلع سانگل خاں آیا، مجھے نعت خاں اسلامی بھائی خاں یو عرض ہے تو مکہ ای نعت بدائن، ایک ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ سائیں چھا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اتنا ہی آتا ہے بس ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاء برکت عطا فرمائے جی، سلامتی عطا فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ نے کال کی، اللہ آپ کو دونوں جانوں کی بھلائی عطا فرمائے۔ آپ کا کلام پہنچ گیا جی۔ انہوں نے جو بات کی بڑے دل سے بات کی، جب آدمی کو بات دل سے کرتا ہے تو اپنی بولی میں کرتا ہے۔ صحیح۔ سندھی زبان تو ویسے ہی ماشاءاللہ بڑی میٹھی ہے، جی، تو ان کی وہ گفتگو سن کے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، واہ واہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام محمد احتشام اتاری ہے، میں کھانے وال سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے یہ سنا دیجیے، یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ عدنان بھی کچھ فرما رہے تھے؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ کو سندھی آتی ہے؟ جی، جتنی کراچی میں میٹرک کرنے والوں کو آتی ہے بس اتنی آتی ہے۔ جی ہاں، چلیں جی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عدنان بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سناتے، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ۔ اور مجھے تو اتنی آتی ہے جتنی میں نے بیان کر دی ہے، سبحان اللہ۔ حال پوچھ رہی ہے بس، اتنی آتی ہے۔ اللہ برکت عطا فرمائے جی۔ آپ نے کال کی، عدنان بھائی کو پیغام بھی دیا، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ شہر یار اتاری دندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں، آج آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ مصطفیٰ آتا ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تو ماشاءاللہ سب سنا لیں گے۔ عدنان بھائی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں۔ کیا بات ہے۔ کوئی ایک اور شعر، ایک شعر سن لیتے ہیں نا مصطفیٰ جس میں آتا ہوں۔ نقیب بھائی پہلے بزرگوں جی، چلے بزرگوں کی طرف پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، آگے کیسے؟ تیرے جیا جی، تیرے جیا کوئی مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ چلیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میں شاہ رخ ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں، میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ چلیں جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کچھ میسج بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، کلام سننا ہے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے۔ اللہ۔ اچھا جی، ایک میسج ہے زبیر بھائی سرگودا سے کر رہے ہیں۔ ثاقب بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ سبھی مبلغ سے سوال یہ ہے کہ آپ سب میں سے کوئی بھی سرگودا آئے ہیں؟ عدنان بھائی کلام سنا دیں، بس رہا ہے نظر میں مدینہ۔ آپ تو نہیں، میں سرگودا نہیں گیا۔ نقیب بھائی آپ گزرا ہوں میں سرگودا سے۔ گزرے ہیں؟
چل جی ماشاءاللہ. عدنان بھی گزرے ہیں یا جی گزر ہوئے میں ہوا ہے میرا بھی سرگودا سے. اچھا چلیں عدنان بھی آپ گئے ہوں گے سرگودا. سر گزرے ہی ہیں. اچھا گزرے ہیں بھائی اتنا ہی قبول فرما لیں کہ ہم گزارے طیبہ نام تھا نا جی یاد آیا گیا ہوں. آپ تو گئے ہوں گے ماشاءاللہ. یہ آپ نے ایسے اشارہ کر کے کیوں کہا ہے عدنان بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس کی؟ گئے ہوں گے. آپ کو یاد آیا نا. اچھا ہاں تو آپ کو یاد آ گیا نا کچھ. گلزار طیبہ ممکن ہے ہمارے کے سائے میں تھے ممتاز اتاری. اچھا ان کی رہائش وہیں پر ہی ہے تو وہاں پر جانا ہوا تھا. اچھا ماشاءاللہ. آپ کی شہزادے کا نام بھی تو ممتاز ہے ماشاءاللہ. چلیں جی اگلا میسیج لیتے ہیں. پنڈی گیپ سے میسیج ہے محمد حسین اتاری کا. کہہ رہے جی ہم پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے شوق سے دیکھتے ہیں. طیبہ کے جانے والے اس کلام کی فرمائش کی ہے. اچھا جی ایک میسیج ہے کہہ رہے ہیں جی آج آپ ہمارے سلام کا اچھا جب آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو دل سے خوشی ہوتی ہے. نعت خان بھائی سے عرض ہے کلام سنا دے انشاءاللہ واسطہ رہے تو رسول حرم اور سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی ایک اور میسیج ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیر میرا علی شاہ صاحب کا کلام سننا ہے انہوں نے جی. اچھا شالا واسطہ رہے تیرا سونا حرم اس کلام کی ایک اور فرمائش بھی آئی ہے. اچھا جی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم جی. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. اللہ پاک مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ نیت اچھی ہو لیکن عمل کمزور ہو تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ نیت اچھی ہے عمل کمزور ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نہیں اتنا ہی لکھا ہوا ہے. نیت اچھی ہے عمل کمزور ہے کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نیت تو کرتے ہیں لیکن پراپر وہ عمل نہیں کر سکتے. روز تو عمل ہوا ہی نہ. وہ تو عمل ہوا ہی نہ. کچھ ہوا کچھ نہ ہوا. جیسے کیا تھوڑا ہوا. جیسے نیت معتبر ہے لیکن عمل میں کمزوری ہے. میرا خیال ہے وہ سائل خود ہی بتا دے. مراد تو بہت اچھی بات ہے. پروگرام تو ابھی ماشاءاللہ جاری و ساری ہے پر نیت مضبوط ہے اور عمل کمزور ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نیت کر لی ہے عمل ہے ہی نہیں سرے سے جی. تو ایسے بندے کو چاہیے کہ جیسے نیت پختہ انداز میں کی ہے ایسے ہی عمل کو بھی اچھے انداز میں جو ہے وہ پورا کرے. اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ بھئی عمل میں سستی ہو رہی ہے جس انداز میں نیت کی ہے اس انداز میں وہ پورا نہیں کر پا رہا پھر بھی اس کو چاہیے صرف نیت پر اکتفا نہ کرے. نیت بہت اچھی چیز ہے. نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور پھر نیت اچھی نیت بندے کو داخل جنت کر دیتی ہے. یہ سب کا سب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی اہمیت ہے. عمل بھی کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو نا کہ ہر بار شاہ صاحب میں نے 10,000 روپے آپ کو پیش کرنے ہیں جی ثواب کی نیت سے اور اس کے بعد عمل کمزور ہے جی نیت بڑی مضبوط ہے تو ہر بار میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. میں نے نیت میری بڑی مضبوط ہے لیکن عمل کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. تو یہ نیت جو ہے وہ اس طرح کی نیت تھوڑی بندے کو فائدہ دے گی. نیت عزم مصمم عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا خیال ہے شیخ صاحب کا شعر پڑھنے کا مقصد یہ ہے نیت کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرے عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. تو اللہ سے توفیق بھی مانگے. اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے. اچھے اعمال بجا لانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام شبیر اتاری بھائی نے ایک سوال کیا جی. اللہ پاک کا فضل ہے اس کا جواب یہی ہے جی. اچھا ایک میسیج ہے آپ سب کی بارگاہ میں 1,00,000 درود پاک کا تحفہ پیش کیا جزاکم اللہ فی الدارین جی. سیالکوٹ سے حمزہ بھائی میسیج کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کلام سنا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اچھا جی ایک میسیج یہ بھی آیا ہے تیمور بھائی کا. سید تیمور ہیں کہہ رہے ہیں جی پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب عمل سے زندگی بنتی ہے. اچھا اس کا اچھا ایک شعر لکھا ہے انہوں نے پھر اس کا وضاحت بھی لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عمل سے زندگی اس کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً ہماری گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے کہ جب بندہ عمل اچھے اعمال بجا لاتا ہے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور اللہ پاک کے فضل سے اس کی آخرت بھی
سنور جاتی ہے۔ سفیان اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں جی پروگرام میں میرا تمام مبلغین سے سوال ہے، اچھا وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی عمر 40 سال تھی اور ان کے بیٹے کی عمر 118 سال تھی؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ چلیں جی بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی اب بلا لیجئے نا مدینہ، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ اچھا جی حاضری مدینہ کی دعا ہے یا رب جی کو نصاب تو دیا کریں میرے حضور، لائیو آپ مطلب جو ہے وہ ادھر پروگرام کوئز پروگرام شروع ہے تو کوئی نصاب بھی ہمیں مرتب کر کے دے دیں، آئندہ ہم تیاری کر کے آیا کریں گے اس سے۔ یہ تو پھر ہمیں ناظرین نصاب دیں گے نا۔ اچھا یعنی آپ اس موڈ میں بھی ہیں جی، تو ناظرین سے لے لیا جائے۔ میں تو ناظرین کا نمائندہ ہوں نا، خیر فرمائے، میں تو ناظرین کا نمائندہ ہوں نا، ہمارے بھی بن جائے حضور۔ اللہ برکت عطا فرمائے جی آپ کو۔ کہہ رہے جی دونوں عدنان بھائی پیارے لگ رہے ہیں جی، جزاک اللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ اچھا جی ایک اور میسیج آیا ہے جی، میری درخواست ہے عدنان چشتی صاحب سے نعت سنوا دیں آج، میں نے شوق مدینے جا مردا چشتی صاحب سے۔ لیکن جس کا کام اسی کو ساجھے، میں الحمدللہ نعت شریف پڑھتا ہوں۔ آپ خطیب ہیں ماشاءاللہ، تو نعت شریف جمعے کے اشعار تو پڑھتے ہوں گے نا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت رفت بیان کر رہا ہوں الحمدللہ۔ نعت ہے یہ طرز کے ساتھ، طرز کے ساتھ کچھ دیکھیں، طرز تو آپ کا کام ہے، وہ آپ لگائیں گے، میں تو جس انداز میں کر سکتا ہوں اسی انداز میں جو ہے وہ کر رہا ہوں، تو یہ آپ کی طرف ہے ماشاءاللہ۔ چلیں جی انشاءاللہ جی۔ ویسے ماشاءاللہ ایک پیار اور محبت والا مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ماحول اللہ کرے کہ ہماری یہ محبتیں سلامت رہیں۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ایک خوشگوار ماحول میں یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی خوشگوار ماحول رہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آئے، آپ مسکراتے بھی رہیں اور آپ ساتھ کچھ سیکھ بھی لیں، چونکہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل کی طرف آئیں، عمل میں بہتری آ جائے، تاکہ ایک خوشگوار ماحول میں ایک اچھی بات سیکھ لیں گے۔ اگر ہم سیریس موڈ میں یوں کر کے بیٹھ کے بات کرتے رہیں، تھوڑی دیر میں شاید آپ ہی سوئچ کر دیں گے آگے، چلو بھی آگے شاہ صاحب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب بعض گھر ایسے ہیں کہ جہاں خوشی کا سامان صبح صبح شاید ہم ہی لوگ مہیا کرتے ہیں۔ اچھا پتہ نہیں ان کی رات کیسے گزری ہو، کیا پرابلم ہو، کیا پریشانی ہو، خواتین پریشان ہوتی ہیں، تو اگر ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی تو لوگوں کو صبح صبح ایک فرحت کا احساس ہوگا۔ تو مسلمان کی دل جوئی کی نیت سے یہ ایک عمل کرنا ایک بہت اچھا کام ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک اور میسیج ہے جی، آپ سب کو 70,000 کلمہ طیبہ کا تحفہ پیش کیا جی، ماشاءاللہ اس سال صاحب بھی کرتے ہیں ہمارے ناظرین، اللہ پاک سلامت رکھے۔ کہہ رہے ہیں جی دعا کا ایک کہا ہے میسیج، اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ سب کو بار بار مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ پروگرام مکہ مدینہ چل رہا ہے جی، اسی طرح مسکرا کر پروگرام کرتے رہیں۔ اچھا یہ کافی دیر پہلے کا میسیج آیا ہوا ہے، 9:05 پہ یہ میسیج آیا تھا میرے پاس، اور ابھی بھی الحمدللہ مسکرا کر ہی ہم نے جو عرض کی نا کہ یوں ہی ایک پروگرام چل رہا ہے جی۔ کہہ رہے ہیں جی اللہ پاک پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ سفید رنگ اتنا پیارا لگتا ہے کہ مدینہ مدینہ، اللہ سلامت رکھے جی۔ مظفر گڑھ سے ایک میسیج ہے، میری عدنان بھائی سے عرض ہے کہ اب یہ کلام ضرور سنا دیجئے گا، گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ۔ اچھا میرا گدا میرا منگتا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ حج کی دعا کا کہا گیا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی، تمام عاشقان رسول کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ اچھا کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی آپ کا یہ سلسلہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے، دل کو بہت سکون ملتا ہے، حاضری مدینہ کی دعا، اللہ پاک جلد از جلد حاضری نصیب فرمائے جی، بار بار مکی مدینہ کی بات اب حاضری عطا فرمائے۔ ہمیں فیس بک پر جو دیکھ رہے ہیں جی، نعیم راشد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اسی طرح ندیم بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آصف خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، شاہد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اچھا عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا۔ محمد احمد بھائی ہیں، جنید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اچھا جی سلیم اتاری ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ تقریباً عاشقان رسول ماشاء اللہ کہہ کر سبحان اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ جنید فیصل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے عاشقان رسول نے میسیجز کیے، کچھ دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، محمد احمد بھائی دعا کا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی ایک میسیج یہ آیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، یا رب سوئے مدینہ پروانہ بن کر جاؤں۔ اچھا جی میں کشمیر سے ہوں، اور کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے،
اور بہت پیارا آپ کا یہ پروگرام ہوتا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا, جو عاشقان رسول حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ پروگرام میں بہتری کے حوالے سے اور کسی سیگمنٹ کے حوالے سے یا موضوع کے حوالے سے, آپ اسکرین پر ہمارے نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں. اگر واٹس ایپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. یہ نمبر اپنے پاس سیو کر لیجئے 0308262600. اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیجئے, واٹس ایپ کیجئے. انشاءاللہ آپ کا ہمارے پاس واٹس ایپ پہنچ جائے گا. اللہ نے چاہا تو آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی پوری کوشش ہوگی. ابھی عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ قربان زمانہ ہے, ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب تو عرب کا محبوب یگانہ ہے, محبوب یگانہ ہے, جو رب تو عرب کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, خود پار لگانا ہے. سہارا کے وہ بابا ہیں, حسنین کے نانا ہے, حسنین کے نانا ہے. سہارا کے وہ بابا ہیں, حسنین کے نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, پھیلائے ہوئے دامن ہے. نسل قریبوں کی نجپال گھرانہ ہے, نسل قریبوں کی نجپال گھرانہ ہے. نجپال گھرانہ ہے, گھرانہ ہے, گھرانہ ہے. نسل قریبوں کی نجپال گھرانہ. کیا بات, کیا رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا کلی, جس میں حسین اور حسن پھول ہے. نسل قریبوں کی نجپال گھرانہ ہے, نجپال گھرانہ ہے, گھرانہ ہے, گھرانہ ہے. نسل قریبوں کی نجپال گھرانہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی, مکھ چند بدر شاشانی, مکھ
چند بدر شاشانی متھے چمچے لات نورانی کالی زلف تھے اکھ مستانی کالی زلف تھے اکھ مستانی مغمور ہن مذہب تیری ابرو کے تصدق ہے پیارے بند کر رہے گئے گرفتاروں کے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمچے لاٹ نورانی کالی زلف تھے مستانی کالی زلف تھے مستانی مغمور ہن بد بھریا بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا تھا جانا جاتے جانے جہانا تھا سچ آقا میں رب دی شان تھا سچ آقا میں رب دی شان تھا جس شان تو شان سب بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ قیام آئے میرا گدا میرا بگدا میرا غلام آئے میرا گدا میرا بگدا میرا غلام خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے میرا گدا میرا بگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا بگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ
بس میرا غلام آئے، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا، میں اسے یقین سے آیا ان کے روضے سے، میں اسے یقین سے آیا ان کے روضے سے، واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، ابھی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اچھا نقیب بھائی، یہاں پر ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ شیطان کا وسوسہ کہیں، کچھ بھی کہیں، تو پھر یہ سوچ جس وقت بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر بندہ عمل سے دور ہو رہا ہوتا ہے، عمل کی طرف نہیں آتا۔ کیا یہ سوچ درست ہے؟ کس حد تک یہ شیطان کا وسوسہ ہے؟ یہ کیا ہے یہ سوچ کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے؟ دین اسلام دین فطرت ہے اور انتہائی آسان دین ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک کے انتخاب کا کہا گیا، اختیار دیا گیا، تو حضور نے وہ چیز امت کے لیے اختیار فرمائی جو آسان تھی۔ تو دین اسلام انتہائی آسان دین ہے اور اعتدال والا دین ہے، صراط مستقیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے امت کے لیے آسانیاں فرمائی۔ حضور جب امام کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو مختصر نماز پڑھاؤ، اور خود جب پڑھنی ہو تو جیسے چاہو پڑھو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دوسرے علاقوں کی طرف بھیجا، جیسے حضرت معاذ بن جبل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور باقاعدہ فرماتے تھے کہ آسانی کرنا، تنگی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ پھیلانا۔ تو یہ حضور کے اعمال میں اور احکام میں یہ بات شامل تھی۔ اور پھر وہ احادیث دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں اور مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہو تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک لازم کر دوں، عشاء کی نماز دیر تک اس کو میں تاخیر کے ساتھ پڑھاؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے معاملے میں ایک دن باہر تشریف لائے تو صحابہ کی ایک تعداد تھی، ان کو تراویح پڑھائی، دوسرے دن زیادہ ہو گئے، تراویح پڑھائی، تیسرے دن حضور تشریف نہیں لائے، حالانکہ حضور کو پتا تھا صحابہ جمع ہیں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تو پتا تھا، لیکن حضور تشریف نہیں لائے۔ اگلے دن حضور نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا تاکہ تم پہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو دین اسلام دین فطرت، آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کہ جس کپڑے پہ جس جگہ نجاست لگی ہے دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا، اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ زکوٰۃ میں یہ ہم کتنا دیتے ہیں کہ 2.5% ہے، ان کو کتنا دینا ہے؟ 1/4
टोटल माल का चौथा हिस्सा ज़कात में देना है। हमें 25% उनको देना है और हमें सिर्फ 2.5%, यानी 100 में से हमें 2.5 रुपए और उनको 25 रुपए देने हैं। अब हम इन सब चीजों को देखें, क्या चीज मुश्किल है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुश्किल है। 24 घंटे में सिर्फ 5 वक्त की नमाज लाजिम की गई। 1 महीने के रोजे रखना मुश्किल है। क्या चीज मुश्किल है जो हमें दीन के करीब नहीं आने दे रही? इनमें भी जो आप देखें ना, जो आप फरमा रहे हैं, रोजा कितनी देर भूखा रहना है, भूख और प्यास को कितनी देर बर्दाश्त करना। इसके अलावा जो रात में नेमत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सहरी में, इफ्तार में, वो एक अलग टॉपिक है। नमाज को ही आपने जैसे बयान फरमाया, नमाज कितना टाइम लगेगा? आपने कहा ना 24 घंटे, 24 घंटों में कितना टाइम लगेगा हमें नमाज पढ़ने में? 1 घंटा सारी नमाजों को अगर जमा किए जाए, बमुश्किल यूं कहें कि 1 घंटा, तो 23 घंटे भी तो हमारे पास हैं। इसी तरह दीगर बहुत सारे अहकाम है कि अगर हम ये समझते हैं कि हम अमल करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, ये सिर्फ अपने आप को, या यूं कहें कि शैतान के उस बहकावे को, शैतान के वसवसे को अपने दिल में जगह देना है कि दीन पे अमल करना मुश्किल है, वगरना अल्लाह पाक ने दीन को सहल किया है, आसान किया है। अल्लाह पाक हमें अच्छे आमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह के शैतान के वारों से, वसवसों से अल्लाह पाक हमें बचाए। एक हदीस मुबारक में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हफ़ल इस्लाम बिमकारिमिल अखलाक़ि व महासिनिल आमाल। नबी करीम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने दीन इस्लाम को उम्दा अखलाक और अच्छे आमाल से ढांप रखा है। सुभान अल्लाह। कुछ मिसालें अच्छे आमाल की सुन लीजिए। लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा काम करना, तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार करना, भलाई के रास्ते में खर्च करना, सुभान अल्लाह, खाना खिलाना, मुसलमानों को सलाम करना, मरीजों की अयादत करना, अच्छा मुसलमानों के जनाजे में चलना, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा बूढ़े मुसलमान की ताज़ीम करना, अच्छा खाने की दावत कबूल करना, मुआफ करना, लोगों में सुलह करवाना, सखावत और करम नवाजी करना, सलाम में पहल करना, गुस्सा पी जाना, लोगों से दरगुजर करना, मुआफ करना। ऐसे ही लहव लाइब, बातिल गाना, आलात मुसीकी, गीबत, झूठ, चुगली, बुखल, कंजूसी, मकर, फरेब, चुगली और रिश्तेदारों से जो नाता रिश्ता तोड़ा जाता है, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा लेना। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने, शरीयत मुतहरा ने हराम किया है, इनको अपने आप से बचा लेना, ये अच्छे आमाल हैं। अल्लाह हमें अच्छे आमाल बचा लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि दौरान सिलसिला अगर हमसे कोई गलती सरजद हुई, अल्लाह पाक से हम माफ़ी भी मांगते हैं, अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमाए। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फज़ा को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फज़ा को सलाम, जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा, ता क़यामत उन फ़कीरों और गदाओं को सलाम,
رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. کھلے آنکھ صلی